السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست خیر وفیت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لیلۃ القدر کی رات عبادت کیسے کریں۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ اور اتنا کریمی کی بارش ہوئی اور اتنی عطا ہوئی، اربوں خربوں لوگوں کی نجات ہو گئی۔ اب جو اس رات میں بھی محروم رہ گیا، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوئی، اتنی رحمت کی بارش برسی، اتنا کرم کا دریا بہا، پھر بھی رہ گیا۔ آج گزارش یہ کرنا ہے کہ وہ تو وقت چلا گیا، کسی کے دل میں اب اگر ہے یار میرا خیال نہیں آیا، ورنہ میں بھی مانگتا، میں بھی صلاۃ التسبیح پڑھتا، میں بھی عبادت کرتا، میں بھی گناہ گار ہوں، اللہ سے رو رو کے میں بھی مانگ لیتا، تو اس کو پچھتانا نہیں چاہیے۔ قریب ہی رمضان کی پورے مہینے کی راتیں ایسی آ رہی ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دامن پھیلا خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ مانگ صحیح، مانگنے والا بن۔ حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دو آنسو نکال کر یہ کہتا ہے نا، میں کہاں جاؤں تیرے سوا میرا کون ہے، کون ہے میرا، میں کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جا کے دھکے کھاؤں، کہاں چکر ماروں، تیرے سوا میرا کون ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوں دعا کرتا ہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے، عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا ہے یا اللہ رویا بھی مانگا بھی، اور جب تک اس کی بخشش نہ ہو میں کیسے ٹھہر جاؤں، اس کی نجات کا اعلان ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تو اس جذبے سے انتظار کرتی تھی رمضان المبارک کا۔ ابھی سے عادت ڈالو جھوٹ نہ بولنے کی، ورنہ بھوکا پیاسا مرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ روزے بھی رکھو، جھوٹ بھی بولو، روزے بھی رکھو کم تولو، روزے بھی رکھو کم ناپو، روزے بھی رکھو بے ایمانی کرو۔ الٹا لعنت بنتا ہے روزہ آدمی کے لیے اگر یوں خراب کیا جائے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں تیرے نزدیک کتنا محبوب ہوں، تو مجھے کتنا اچھا جانتا ہے۔ کہتا ہے گرمی کے موسم میں رمضان کے مہینے میں جتنا آدمی شام کو ٹھنڈے پانی کو اچھا جانتا ہے، میں اس سے بھی اچھا آپ کو جانتا ہوں، میں اس سے بھی اچھا جانتا ہوں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اتنا عظیم جوان ہے، اتنا کریم جوان ہے، اتنا مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے والا، جو ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس سے سال میں بھی قرآن ختم نہ ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں مالک کی کائنات کی قسم، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ اندازہ لگاؤ، استاد بھی دیکھو شاگرد بھی دیکھو۔ استاد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ چلو جی وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے، روزے زیادہ رکھتے ہوں گے، نہیں، ایسے ایسے کام کیے جو تیرے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ محاصرے کے وقت میں فوج امیر عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پولیس ان کی ہے، باغی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فوج میں جرنیل ہیں، سعد ابی وقاص جیسے جرنیل ہیں،
طلحہ جیسے جرنیل ہیں اور آتے کہتے ہیں اجازت دو انہیں مار کر ہم بگا دیں گے. ہائے ہائے. فرمایا نہ، میرے نبی کے شہر میں کسی کا خون کا قطرہ اگر گر گیا تو میں حضور کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا. مدینہ ایسی جگہ ہے، جگر چھلنی کرا لیا شہید ہو گئے، مدینے کی بے ادبی نہیں ہونے دی. جرنیل اجازت مانگ رہے ہیں، طاقت ہے پولیس کی فوج کی، لیکن نہیں استعمال کی. اس کا نام ہے نیکی، برداشت کرنا اور جواب نہ دینا. کہاں تیرے بس کا کام ہے یہ، اور میرے بس کا کہاں ہے یہ کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ نہ کرنا مدینے میں. کہتا میں مدینے میں جنگ نہیں کرتا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، کلام مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ پوری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا. پوری امت میں سارے صحابہ کرام، ساری امت، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، صلحاء، فقہاء. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک آدمی نے عمل کیا، ایک قرآن کی آیت ایسی ہے، اور وہ یہی موقع ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صبر کیا، جواب تک نہ دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو، ضبط کرو، رابطہ رکھو، ڈرو اللہ سے. مدینے والے بھی ڈرو، مکے والے بھی ڈرو، ساری دنیا والے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. جس لکڑی کو لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا عصا تھا، اسے اٹھا کر پڑاخ سے سامنے توڑ دیا. روئے ہیں حضرت عثمان. فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ میری لکڑی توڑ دی، اس وجہ سے دکھ ہوا کہ میرے نبی کا عصا توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان لوگوں کا حال ہے؟ ان کی ایسی عادات تھے، ایسے اخلاق تھے، دنیا حیران ہے. قسم کھا کر یوں فرما دیا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں. اور ذرا غور کرو، یہ باتیں نہیں، قبر میں بھی یاد آئے گا. ذرا غور تو کرو، ہمارا سانس نہیں آتا بغیر جھوٹ کے سانس نہیں آتا. لمحہ بے فائدہ بھی، بغیر کسی ضرورت کے بھی. ایک تو کوئی دین کا، دنیا کا فائدہ ہو، یوں ہی خام. صوفی اکرام ان گناہوں سے اتنا منع کرتے ہیں اللہ والے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں. صحابہ اکرام میں بعض لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے قیمے تو بنوا لیے، ذرہ برابر بھی جھوٹ نہ بولا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انصاری نوجوان صحابی ہے، مسلمہ کذاب کا زمانہ ہے، مدعی نبوت سامنے آیا، جنگ ہوئی. صحابہ کرام میں سے ایک انصاری نوجوان کو گرفتار کر لیا، اس کو رسیوں میں باندھ دیا، سر سے پاؤں تک جکڑ دیا، بالکل پابند کر دیا. مسلمہ کذاب آ کے کہنے لگا میں تجھے چھوڑ دوں گا، کلمے کا انکار کر دے. اس نے کہا میں تیری مشکل سے، تیری قید سے چھٹنا نہیں چاہتا، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میری خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میں چھوڑ نہیں سکتا کلمے کو. نبی کی شرافت بس گئی، نبی کی صداقت بس گئی، نبی کی دیانت بس گئی، میں اپنی زبان سے انکار نہیں کر سکتا، میں عادی ہو گیا سچ بولنے کا. حالانکہ جان کا خطرہ ہے. ہم بھی دل میں سوچتے ہیں، تم بھی سوچ رہے ہو گیا اگر کہہ دیتا تو جان چھڑا لیتا نا، کلمہ پھر پڑھ لیتا. چھوڑ دیا میں نے.
मुद्दई नबूवत ने हुक्म दिया इसके हाथ की एक एक उंगली को 3-3 जगह से काटो। एक उंगली पकड़ी 3 जगह से काटी, खून के फुहारे छूट रही हैं। दूसरी जगह से काटी, तीसरी जगह से काटी, खून के फुहारे छूट रही हैं। फिर दूसरी उंगली पकड़ी, वो 3 जगह से काटी। फिर तीसरी उंगली पकड़ी, वो 3 जगह से काटी। फिर चौथी उंगली पकड़ी, वो 3 जगह से काटी। फिर 5वीं उंगली पकड़ी, वो 3 जगह से काटी। फिर पूछता है अब बता तेरा क्या हाल है, क्या इरादा है। जवान कहने लगा मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। मेरा कीमा बना सकते हो, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार नहीं कर सकता। इंसान था, आदमी था, 3-3 जगह से एक एक उंगली कट गई, सज्जे हाथ की सारी कट गई, खून बह रहा। प्लास्टिक का नहीं है, लोहे का नहीं है, आदमी था मेरे तेरे जैसा। पर दीदारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पक्का कर दिया था, कीमा बना डालो, कलमे का इनकार नहीं। नबी के दीदार का ऐसा नशा चढ़ा, अल्लाह अल्लाह को उतार नहीं सकता। हिजरत के मौके पर जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। प्यास बड़ी लगी, दोनों हजरात को प्यास लगी। एक झोपड़ी से देख के तशरीफ ले गए। उम्मे बाबत जाके मिले, कहा माई कुछ पीने का खाने का कुछ है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। कि ये बकरी जो बंधी हुई है, उन्होंने कहा जी ये बकरी तो सूखी पड़ी है, ना घास है, ना पानी है, ना लेना है, ना देना है, ये तो बिल्कुल दूध दाद नहीं देती, सूखी पड़ी है बिल्कुल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे आबद से कि तू इसको ला करके मेरे सामने ले आ। बकरी खोल कर सामने ले आई। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ फेर दिया उसकी पीठ पे। आए आए, नबी का हाथ फिरना था। फिर उम्मे बाबत के बर्तन भर गए, सारे बर्तन दूध में भर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी पिया, घर वालों ने भी पिया, बच्चों ने भी पिया। उम्मे माबद का खामिद आया और कहने लगा क्या बात है, घर में दूध ही दूध। उन्होंने कहा कि सोनी जुल्फों वाला आया था, हाथ फेर गया, अब दूध खत्म नहीं होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब के बद्दुओं का यकीन है कि जिस पे हाथ फेर दिया वो निराली चीज बन गई। मेरा तेरा कुरान पे आज तक ईमान नहीं आया, आज तक यकीन नहीं आया कि ये उस जात पे उतरा हुआ उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिलावत करता कलाम है। बरकतें इसी में होंगी, रहमतें इसी में होंगी, यही इससे ही मखलूक भला पाएगी। ऐसे ऐसे लोगों का यकीन हो गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त उनके लिए दुआ फरमा दी। इतने मालदार बन गए वो लोग, इतने उस बकरी के इतने बच्चे और इतने रेवड़ बने कि वो ही काफी हो गया उनके लिए। आज हम किसी से दुआ लेने की जरूरत मंद ही नहीं। पहले तो बड़ा रिवाज था, बुजुर्गों के पास, अल्लाह वालों के पास जाया करते थे। अब सारे बुजुर्ग हैं, क्या किसी से दुआ करानी है, खुद ही दुआ कर ले, वही गनीमत है। तो फरमाया अल्लाह पाक जल्ले शानू ने तमाम मुसलमान मर्द ईमान वाले डरो, हर वक्त डरो, खौफ खाओ मेरे से, मैं बड़ा करीम भी हूं तो बड़ा कहार जब्बार भी हूं। मेरी इजाजत के बगैर तुम एक सांस नहीं ले सकोगे। फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो इंसानों, अमीरों, फकीरों, बादशाहों, वजीरों, इत्तकू रब्बकुम, मेरे गजब से डरो, मेरे कहर से डरो। वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ।
ڈرو اس دن سے، میں تمہارے لیے وہ دن لے کے آؤں گا، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، ماں بھی، اولاد بھی، باپ بھی، کوئی چیز کام نہ آئے گی، ذرہ برابر بھی۔ اتنا خطرناک وقت۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا گھبراہٹ کا، ایک گھڑی اتنی گھبراہٹ کی آئے گی کہ خلیل اللہ بھی پکار اٹھیں گے، لا اسألوک غیر ھذا، یا اللہ میں کسی غیر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اور ایک حدیث میں ہے جب باپ کو عذاب ہوتا دیکھیں گے آزر کو تو بے ساختہ خلیل پکار اٹھیں گے، یا اللہ میرا باپ ہے، یا اللہ میں خلیل کا ابا ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں کو اس کی شکل بدل ڈالو، بگیاڑ کی شکل بنا دو تاکہ میرا خلیل دیکھے نہ دکھ ہو۔ شکلیں بدل دی جائیں گی، ہمیں بالکل بھی احساس نہیں قیامت ہے کیسی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اتنی لمبی زبان ایک آدمی کی باہر نکل آئے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے، مارے پیاس کے، مارے شدت پیاس کے، اتنی لمبی زبان لٹک جائے گی۔ بھلا خود سوچو، 50,000 سال کا دن ہو اور سوا نیزے پہ سورج ہو، نہ پانی، نہ کنویں میں، نہ نالے میں، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ زمین میں پانی نہ نظر آئے، پانی 50,000 سال تک پانی نظر نہ آئے، کوئی گھٹنوں تک، گوڈوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی ناف تک اپنے پسینوں میں غرق ہے، کوئی چھاتی تک پسینوں میں غرق ہے، کوئی پسینے میں بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ اور یوں آتا ہے حدیث پاک میں، ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اکثر آدمیوں کے آنکھوں سے خون، پانی کے بجائے خون بہے گا اور ناک کے ذریعے بھیجا بہ کر نکل جائے گا، مگر 7 قسم کے آدمی جو ہیں اس گرمی میں بھی، اس گھبراہٹ میں بھی عرش کے چھاؤں میں ہوں گے، عرش کے نیچے ہوں گے 7 قسم کے آدمی۔ ایک وہ بادشاہ جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وہ بادشاہ۔ بہت دن پہلے کی یہ کیسٹ بھی ہے، شاید باہر سے مل جائے آپ کو، قیامت اور سایہ، اس میں تفصیل ہے۔ بادشاہ عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہتا ہو اور مسجد، اس کے دل میں، اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، جو ضرورت پڑی کھایا پیا، باقی وقت اپنی اللہ اللہ مسجد میں گزارے۔ یہ تو کتنا آسان ہے۔ جو اس گرمی سے بچنا چاہے، جو اس گھبراہٹ سے بچنا چاہے، جو اس تباہ کاری سے بچنا چاہے، اسے چاہیے کہ مسجد میں اللہ اللہ کیا کرے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کو کوئی خوبصورت حسین عورت دعوت دے برائی کی، بلائے کہ آ جا، ہو بھی حسین، ہو بھی خوبصورت، اور بلائے کہ آ جا، اور وہ آگے سے یوں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خدا جانے کہاں ہوں گے ایسے لوگ۔ یہاں تو کالا برقع دیکھ کے ویسے گدے کی طرح ہینگنے لگ جاؤں، بغیر بلائے بلاوے کی کون ہی نہیں۔ یہ آج کل کے جو خراٹ پھر ہے پرانی عمر کے، بجائے اللہ سے ڈرنے کے اب بھی وہ ریکارڈ بجتے ہیں نا، باجے بجتے ہیں، منہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، منہ سے ڈھولک بجانے لگ گئے۔ اندازہ لگاؤ ہے نہیں کنجر کا پتر، ادھر کیا ہو رہا ہے، تم عمر کیا ہے اور حالات کیا ہیں۔ اپنی عمر کو تو دیکھے آدمی۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم یوں نہ سمجھو کہ خود بخود پیدا ہو گئے، تم نہ تھے، میں نے پیدا کیے۔
सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत दे दूंगा, सुम्मा युहयीकुम, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर खड़ा करके एक एक सांस के बारे में पूछ लूंगा। जवानी कहाँ गुजारी, रात कहाँ गुजारी, दिन कहाँ गुजारा, सुबह क्या करते हुए गुजरी, शाम क्या करते हुए गुजरी। इसलिए कहता कि सुना है रोज महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी, सुना है रोज महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी, जुबां हर एक बशर की दहन से बाहर पड़ी होगी। बहन से भाई का न मतलब और न बेटा बाप का होगा, वहां तो अपने अपने दम की सबको ही पड़ी होगी। जनाबे फातिमा साथ मांगेगी शहीदों की, तो खून टपकेगा आंखों से वो ऐसी ही घड़ी होगी। अंबिया पना पना पुकार उठे, रसूल पना पना पुकार उठे, कुतुब और अबदाल पना पना पुकार उठे, मेरा तेरा क्या हाल बनेगा। डर खुदा की जात से अभी जिंदगी के सांस आ रहे हैं। फरमाया कुलू व तमत्तऊ कलीला इन्नकुम मुजरिमून, खा लो पी लो मजे उड़ा लो, हो तुम परले दर्जे के मुजरिम, मैंने तुम्हारे लिए जहन्नुम तैयार कर रखा है, बड़े बड़े अजाब तैयार किए बैठा हूं। एक एक फर्द इतना मुजस्सम कुर्बानी, औरत भी निराली मर्द भी निराले। जंगे ओहद है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी को पता चला, सैयदा सफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा भाई अमीर हमजा शहीद हो गया रजी अल्लाह ताला अन्हा। भाई की मोहब्बत ने बहन को बेताब कर दिया, मदीने से बाहर निकली, दौड़ रही है और पहाड़ की तरफ चढ़ रही है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई, फरमाया जुबैर जाओ अपनी वालदा को रोक दो, अपनी वालदा को रोक दो, लाश का हाल मैंने सुना ठीक नहीं, औरत ज़्यादा घबराएगी परेशान हो जाएगी। हजरत जुबैर दौड़े हैं और आकर के कहा मामा ठहर जा, क्यों ना जा, अरब की ताकतवर माई, हाशमी खानदान की माई, एक मारा गुस्सा बेटे के ऊपर फेंक के मारा, तू कौन है रोकने वाला, ताकतवर इतनी, जवान बेटे को मुक्का मार के परे गिरा दिया। और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर हुजूर की खिदमत में गए, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी रुकती नहीं। आपको भी अपने जानिसारों पे कितना एतमाद था, अपने परवानों पे कितना यकीन था, अपने मस्तानों पे कितना यकीन था। फरमाया तूने किस तरह रोका था, कि जी मैंने तो यूं कहा ठहर जा, ना 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 यूं नहीं, जाकर के अपनी अम्मा को यूं मेरा नाम लेके तुझे हुजूर ने मना फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगा भाई के टुकड़े हुए पड़े हैं, 11 टुकड़े कर दिए हैं, नंगा पड़ा है और सारी इत्तला मिल चुकी है बहन को। लेकिन जब हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही, खुदा की कसम उलमाए किराम लिखते हैं जो कदम आगे रखने के लिए उठा रखा था हजरत सफिया ने वो भी पीछे रख दिया। देखा ईमान एक औरत का, और कहने लगी मैं रुक जाती हूं, और मुझे मालूम है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रोका है, लाश का हाल ठीक नहीं है, मुझे पता है, आपने मुझे इसलिए मना फरमाया कि औरत जात है, घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। जुबैर को कहने लगी बेटा ठीक है मैं रुक गई हूं, मगर एक मेरा पैगाम भी पहुंचा दे, एक मेरा पैगाम भी पहुंचा दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कि क्या, कि मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि अगर आप इजाजत दे दें तो मेहरबानी, मैंने जब से कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया।
میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا، بالکل جزا فضا نہیں کروں گی۔ پھر وہی بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی کتنا یقین ہے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اطلاع دی کہ یوں کہتی ہے میری اماں، فرمایا جاؤ، کہہ دے بے شک چلی جا، بے شک چلی جا، اجازت ہے۔ صفیہ بغیر اجازت لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کی لاش پہ نہ گئی۔ آج ہر مرد اور عورت بغیر اجازت تو کون لے گا؟ وی سی آر چل رہی ہیں، بدماشی ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے، اور تم کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے۔ تمہاری موت مسلمانوں والی موت آئے گی۔ اجازت مل گئی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے بدر کے میدان احد کے میدان میں پہنچ گئی، پہاڑ پہ پہنچ گئی جہاں جنگ ہوا تھا، وہاں جا کے دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں دو نہیں کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں ایک اور اجنبی صحابی پڑا، اس کے بھی کپڑے اتار کر لے گئے، وہ بھی ننگا پڑا شہید ہوا۔ پتا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں، دو چادریں لے کر گئی تھی، کفن کے لیے دو چادریں لے کر گئی تھی، لیکن پھر خیال آیا میں چادریں لے کے آئی ہوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے، اس کو دونوں کفن کی چادریں اڑا دوں، کل قیامت میں اللہ پاک یہ نہ پوچھ لے ایک اور کلمہ شریک بھی بھائی مسلمان وہاں ننگا پڑا تھا، تو نے اس کو کفن نہ دیا۔ فرمایا میری چادریں واپس کر دو، دوبارہ تقسیم کروں گی۔ چادریں واپس لے لی اور قرآن اندازی کی، ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، قرآن اندازی کی۔ کسی نے کہا صفیہ دونوں اس امیر حمزہ کو دے دے، ایک چادر چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، کہ نہ یہ ماجایا بھائی ہے، وہ محمد کا کلمہ شریک بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کے عقیدے، عورتوں کا یقین، عورتوں کا ایمان دیکھو۔ ایسے موقع پہ جائز ناجائز سوچنا، ایسے موقع پہ اللہ کے نام کا صدقہ کرنا، اپنے حصے میں سے بھائی کے کفن میں سے صدقہ کر رہی ہے، دوسرے کو دے رہی ہے۔ یہاں کون یاد کرے؟ ہم تو پتہ نہیں کس کس کے حق کھا کے مر جاتے ہیں، کس کس کو ستا کے مر جاتے ہیں، کبھی دعا بھی نہیں مانگتے یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے، قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا۔ بڑا دھوکے میں آدمی پڑا ہوا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کب تک پڑا رہے گا۔ یقین کرنے والوں نے یقین کیے اور سب کچھ کما کر کے لے گئے۔ بھائی کی حالت کو یہ دیکھ کر بلا خیرات کا موقع، صدقے کا موقع، یہ کوئی اتنا بڑا درد، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، کیسے صدقہ سوجے؟ قرآن دادی کی گئی بڑی چادر اس دوسرے صحابی کے حصے میں آ گئی، چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ بعد میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہے، خون تھوکتے ہوئے، خون بہ رہا ہے، آپ بھی تشریف لائے۔ میدان احد میں آنے کے بعد روایت میں موجود ہے آپ نے دیکھا تو تحمل نہ ہو سکا، چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے، دیکھ نہ سکے اتنا بڑا صدمہ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے پہ نگاہ پڑی تو ناک نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی دونوں لب نہیں۔ سیدنا امیر حمزہ پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور نیچے کو نگاہ کی سیدنا امیر حمزہ کے پیٹ اور جگر میں
पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों आंख नहीं, नाक नहीं, दोनों कान नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे बैठ गए चक्कर खाकर और यूं आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठाया और यूं पर अर्ज किया, या अल्लाह ए बेनियाज बादशाह, देख ले तेरे नाम पर, तेरी तौहीद के लिए, शिरक को मिटाने के लिए, बिदअत को मिटाने के लिए, कुफर को खत्म करने के लिए मेरे चचा का हाल देख ले क्या हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े, 11 टुकड़े हुए हैं। और सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा न रोई, न तड़पी, न कपड़े फाड़े, न सर पीटा, यूं झोली फैला दी भाई की लाश के टुकड़े देखकर और दुआ करते, या अल्लाह मेरे भाई ने कुर्बानी दे दी तेरे नाम के लिए, इसकी कुर्बानी के सदके में मैं बहन की भी निजात फरमा दे, इसकी कुर्बानी के सदके में मेरी भी निजात कर दे। किस कदर तकवा है, किस कदर परहेजगारी है, किस कदर खुदा तरसी है, किस कदर अल्लाह के नाम पे मर बिठना है। औरत होकर इतना बुरा हाल देखकर रोई नहीं, या अल्लाह ये तो कुर्बानी है, मेरे भाई सगे बीरन ने कुर्बानी दी है, मैं ये कुर्बानी नहीं दे सकी, इसकी कुर्बानी के सदके में मेरी भी निजात फरमा दे। आंसू बहाए हैं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ मेरे परवरदिगार देख ले मेरे चचा का क्या हाल बन गया, अगर तू यूं राजी है तो मैं भी यूं ही राजी। ये मेरी फूफी सफिया अगर यहाँ औरत साथ ना होती तो मैं इन टुकड़ों को भी ना उठाता। जब तेरी मर्जी यूं ही है कि ये यूं ही पड़े रहे तो मेरी भी मर्जी यूं ही। एक औरत के दिल को रखने के लिए हमेशा जिक्र किया करेगी, रोया करेगी, मैं इन टुकड़ों को चुनता हूँ, टुकड़ों को उठाता हूँ, और टुकड़े उठाकर जोड़कर जब फिर चादर कफन की एक लाई गई, सहाबा किराम ने अर्ज किया रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टुकड़ों को जोड़ने के बाद भी कफन पूरा नहीं, एक चादर है वो भी पूरी नहीं है। सर नापते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर नापते हैं तो सर खुल जाता है, क्या किया जाए। रहमत एक दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो दिया और फरमाया, सर नाप दो मेरे चचा का, पैरों पे दरख्तों के पत्ते डाल दो। सैयद शुहदाए हमजा कायनात के सारे शहीदों का सरदार। आज भी अल्लाह पाक आप सबको मदीने पाक ले जाए। जब जंग ओहद पहाड़ की तरफ जाते हैं हाजी तो यूं मालूम होता है कि सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जुबान हाल से यूं कहते हैं, ओ ज़ियारत करने वालों, ओ मदीने आने वालों, ओ ओहद पहाड़ की तरफ जाने वालों, एक मेरी भी बात सुनते जाना, अल्लाह को राजी करना कोई तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मेरी तरह टुकड़े कराओ। मैंने जुबान भी कटाई अल्लाह के राह में, आंख भी निकलवाई, कान भी कटाए, कलेजा और जिगर भी चबुआया, हाथ पांव भी अलग अलग हुए। कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये बयान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंशाअल्लाह हम लेके आएंगे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब के न्यू बयानात।